فاضل دارالعلوم فیضان مولا علی، خطیب و امام مسجد زکریہ، حضرت علامہ و مولانا رفاقت حسین صاحب قبلہ شامی دامت برکاتہم القدسیہ جو کہ تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ تشریف لائیں۔ اللہ پاک آپ کے علم میں، عمر میں، عمل میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائیں۔ ہم بغیر کسی تاخیر، بغیر کسی تمہید کے اب حضور کو دعوت ناز پیش کرتے ہیں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ اس سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر پرجوش طریقے سے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، فیضان امام اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلام، معزز سادات اعظام، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور متعلمین مدرسہ فیضان امام اعظم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ الذی ابدع الافلاق والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کا یہ مدرسہ فیضان امام اعظم کا ماہانہ پروگرام کہ جو ایک تربیتی پروگرام اور آج کا خاص کر کے اور سے سید مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمت و رضوان کے نام سے جو منسوب ہے، اس میں ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے پیارے بندوں کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور آج کی گفتگو میں مجھے حق بات کہنے اور آپ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں پہلے میں تھوڑا مختصر تذکرہ کر دوں، پھر میں اپنی تربیتی گفتگو کے اوپر آؤں گا۔ ایران کے ایک مشہور شہر سمنان کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، ہجری سنہ 708 اور عیسوی سنہ 1308۔ حالانکہ آپ کی ولادت کی تاریخ کے اندر علماء کرام کا قدر اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر مورخین نے یہ منسوب کیا ہے کہ آپ کی ولادت کا جو وقت تھا، وہ سال تھا، وہ ہجری سنہ کے اعتبار سے 708 اور عیسوی سنہ کے اعتبار سے 1308 تھا۔ حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس خاندان کے اندر پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی، وہ خاندان بادشاہوں کا خاندان تھا۔ آپ کے والد گرامی ایک بادشاہی تھے، سلطان تھے،
اور آپ کے والد گرامی کے وصال کے بعد حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی حکومت سنبھالی تھی، اور مسلسل 10 سال تک آپ حاکم رہے، بادشاہ بن کر رہے، لوگوں پر حکومت کرتے رہے اور لوگوں کے کاموں کو انجام دیتے رہے۔ 10 سال حکومت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ بات پیدا کر دی کہ آپ نے بادشاہت کو چھوڑ دی اور فقیری اور درویشی اختیار کر لی، اور آپ پیر کامل کی تلاش میں اپنی جگہ سے نکل پڑے، اور پیر کامل کو تلاش کرتے کرتے ہندوستان پہنچ گئے۔ ہندوستان میں پہنچنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک پیر کامل مل گئے، ان سے آپ بیعت ہوئے۔ بیعت ہونے کے بعد ہندوستان میں ہی آپ نے جائے سکون اختیار کر لی اور یہاں پر ہی دین کا کام شروع کیا۔ کچھ عرصے تک آپ دین کا کام کرتے رہے، دین کی خدمت کرتے رہے۔ آپ کی زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی جو ولادت ہوئی وہ ہجری سنہ کے اعتبار سے 708 میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی وفات کی جو تاریخ بتائی گئی ہے وہ ہجری سنہ کے اعتبار سے 808 بتائی گئی ہے، یعنی قمری تاریخ کے اعتبار سے آپ کی عمر پوری 100 سال کی ہوئی تھی، اور عیسوی سنہ کے اعتبار سے آپ کی جو وصال کی جو تاریخ ہے وہ بتایا گیا ہے عیسوی سنہ 1405، یعنی شمسی سال کے اعتبار سے آپ کی عمر 97 سال ہوئی تھی۔ اس طرح آپ نے اپنی زندگی اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے میں ادا کی، دین اسلام تبلیغ میں آپ نے اپنی عمر صرف فرمائی، کچھ عرصہ تک آپ نے حکومت بھی کی، لیکن پھر آپ نے تصوف اختیار کر لیا، اور پھر آپ نے باقی اپنی زندگی اللہ کی راہ میں ہی سپرد فرما دی۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا سلسلہ نسب آگے بڑھتے ہوئے حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام باقر، حضرت سیدنا زین العابدین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتے ہوئے حضرت سیدنا مولا علی اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جا کر ملتا ہے۔ اور آپ کا سلسلہ خلافت، آپ یوں تو سلسلہ کے اعتبار سے چشتی سلسلے کے ایک فرد تھے، آپ کا سلسلہ خلافت کے اندر بڑے ہی بزرگ گزرے ہیں، جس میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آگے بڑھتے ہوئے خواجہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر آپ کا سلسلہ خلافت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر جا کر پہنچتا ہے۔ یہ حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مختصر تذکرہ تھا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنا یہ حقیقت میں راہ نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے تو اس طرح دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر کہ جن پر تیرا انعام ہوا، تو نے جن پر انعام فرمایا ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ تو اللہ کے نیک بندوں کے راستے پر چلنا یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی کو ارشاد فرماتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن شریف کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام آنے والے حضور کے امتیوں کو اپنی خاص کتاب کے تلاوت کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کس طرح کی جائے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے اور یہ کلام ہم تک پہنچا ہے. اور اللہ کا کلام اتنی عظمت والا ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی فضیلت کے بارے میں صرف میں ایک بات کہوں گا کہ ہم اپنی زبان سے اللہ کے کلام کو ادا کرتے ہیں. یہ قرآن شریف کی تلاوت کی سب سے بڑی فضیلت ہے. ہم کس کلام کو ادا کرتے ہیں؟ کسی مخلوق کے کلام کو ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں. یہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے کے لیے سب سے بڑی فضیلت کی بات ہے. تو قرآن شریف کو تلاوت کرنا، قرآن شریف کو ادا کرنا، قرآن شریف کو پڑھنا، اس کا بھی ہم کو شریعت نے، دین اسلام نے ایک قسم کا طریقہ بتایا. میں قرآن شریف کی تلاوت کے بارے میں ہی آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ نے کئی عبادتیں مسلمانوں پر فرض کی. ان عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے نماز، جس کے بارے میں حدیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العبادات، تمام عبادتوں میں سے افضل عبادت نماز ہے. نماز کے بارے میں خاص کر کے متعلمین کو، یہاں پہ پڑھنے والوں کو یہ سکھایا جاتا ہوگا ہمیشہ کہ نماز کے اندر کتنی شرطیں ہیں، کتنے فرائض ہیں. نماز کی شرطیں اور فرائض ہم جانتے ہیں. نماز کی شرطیں اور فرائض پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بھی ہے. نماز کی شرطیں جیسا کہ استقبال قبلہ ہے، ستر عورت ہے، طہارت ہے، نمازی کے بدن کا پاک ہونا، کپڑے کے پاک ہونا، نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہے، نماز کی نیت ہے. یہ نماز کی شرطوں میں بات آتی ہے. اور جب یہ باتیں کسی کو سکھائی جاتی ہیں تو سامنے والا فوراً سمجھ جاتا ہے. یہ بات سکھانے میں زیادہ تر ڈیٹیل یا زیادہ وقت لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. سامنے والا سمجھ جاتا ہے اور اس پر عمل کرنا آسان بھی ہے. ایسے ہی نماز کے فرائض ہیں، قیام ہے، قرأت ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قاعدہ یا قرا ہے، اور خروج بے سنعہ ہے، یعنی نماز سے باہر ہونا. یہ فرائض بھی جب کسی کو سکھائے جاتے ہیں تو قیام یعنی کھڑے رہ کر نماز پڑھنا، جب کسی کو بتایا جاتا ہے کہ نماز کے اندر کھڑا رہنا فرض ہے، سامنے والا سمجھ جاتا ہے اور کھڑا رہنے کی طاقت ہے، تو یہ فرض ادا کرنے کے لیے یا یہ فرض سیکھنے کے لیے کوئی لمبے ٹائم کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ فرض سیکھنا مشکل نہیں ہے. ایسے ہی رکوع ادا کرنا ہے، رکوع کا طریقہ بتایا جاتا ہے، رکوع کس طرح ادا کرنا، تو اس کا طریقہ سیکھنا یا اس رکوع کی بات پر عمل کرنا یہ کوئی دشوار بات نہیں ہے. سجدہ کرنا ہے، سجدے کے طریقے کو سیکھنا یا سجدے کے طریقے پر عمل کرنا اور صحیح طور پر سجدہ ادا کرنا، یہ سیکھنے کے لیے کوئی لمبا ٹائم نہیں لگتا ہے اور اس پر عمل کرنا کوئی دشوار بات نہیں ہے. ایسے ہی قاعدہ قرا ہے اور خروج بے سنعہ ہی. تو نماز کے شرطیں اور فرائض یہ ایسی چیزیں ہیں، ان میں سے اکثر کہ ان کو سیکھنا اتنا زیادہ دشوار نہیں ہے. ہم سیکھ جائیں تو اس پر عمل کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، سیکھنے کے لیے زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، اور عمل کرنا اتنا دشوار اور مشکل نہیں ہے. لیکن انہی نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ایسا ہے کہ اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر نماز بھی ادا نہیں ہوگی. لیکن اس فرض کو سیکھنے کے لیے ذرا ہمیں وقت دینا پڑتا ہے، اور یہ نماز کا فرض ہے قرأت. نماز کا فرض ہے قرأت. قیام کی حالت میں قرآن مجید پڑھنا، اس کو کہا جاتا ہے قرأت. قرأت کا معنی ہی ہے پڑھنا، یعنی قرآن مجید پڑھنا. تو قرآن مجید پڑھنے کے لیے اگر ہم اپنی نماز کو صحیح طور پر ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ فرض ہمیں سیکھنا ہوگا. ہاں، امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو قرأت مقتدی پر فرض نہیں ہے. امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے، یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے. لیکن کبھی بھی فرض کے علاوہ اگر ہمیں کوئی اور نماز ادا کرنی ہے یا کبھی جماعت چھوٹ جائے اور فرض ہمیں تنہا ادا کرنی ہے تو قرأت ایک ایسا فرض ہے کہ اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. تو نماز مکمل کرنے کے لیے اس فرض کو ہمیں ادا کرنا ضروری ہے. اور قرأت اگر یہ فرض ہمیں ادا کرنا ضروری ہے، یہ فرض اگر ہمیں ادا کرنا ہے تو یہ فرض ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں قرآن مجید کو صحیح طور پر سیکھنا پڑے گا. نماز کے دوسرے فرض ہیں وہ سیکھنے کے لیے وقت نہیں دینا پڑے گا، لیکن یہ ایک ایسا فرض ہے کہ اس کو ادا کرنا بھی ضروری ہے. اور نماز درست کرنے کے لیے، یہ فرض ادا کرنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں وقت بھی دینا پڑے گا. کیونکہ قرآن مجید یہ عربی زبان کا کلام ہے، اور ہم عرب تو ہے نہیں کہ اپنی بولی کی طرح سیکھ جائیں گے. ہمیں پہلے عربی سیکھنی پڑے گی، اس کے تلفظ کو صحیح طور پر ادا کرنا سیکھنا پڑے گا، قرآن مجید پڑھنے کے صحیح طریقے کو سیکھنا پڑے گا. جب ہم اس قرآن مجید کے صحیح طریقے کو سیکھیں گے تب ہم قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھ سکیں گے، اور جب ہم قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھ سکیں گے تب جا کے ہماری نماز درست ہوگی. تو یہ تو نماز کی بات ہے. عام طور پر بھی
یہ قرآن مجید کو سیکھنا ایک ایسی عبادتوں میں سے ہے کہ چند ایسے احکام ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض فرمائے ہیں، واجب فرمائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو علم حاصل کرنے سے کون سا علم مراد ہے؟ عالم بن جانا مراد ہے؟ نہیں، عالم بن جانا ہر مسلمان پر فرض نہیں، یہ فرض کفایہ ہے۔ لیکن کچھ ایسے علم کہ جس علم کی وجہ سے عبادت درست ہو جائے، حلال و حرام کی تمیز ہو جائے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے یہ پتہ چل جائے، یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کو سیکھنا، قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنا، یہ انہی علوم میں سے ہے کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ تو ہر شخص کو قرآن مجید صحیح طور پر پڑھنا، صحیح طور پر سیکھنا یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں سیکھتا ہے، اس کی نماز بھی درست نہیں ہوگی، کئی عبادتیں درست نہیں ہوگی، اور وہ گنہگار بھی ہوگا۔ تو قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھنے کو سیکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اسی لیے ہمارے مدارس کھولے جاتے ہیں۔ خاص طور پر اس میں سب سے پہلے قرآن مجید کی تعلیم ہی دی جاتی ہے کہ سیکھنے والا آئے اور قرآن مجید کو صحیح طور پر سیکھ کر جائے۔ عام طور پر قرآن مجید سکھانے کے لیے کئی لوگ ہوتے ہیں، اساتذہ، وہ اساتذہ کہ قرآن مجید کو صحیح طور پر تجوید کے ساتھ سکھاتے ہیں، وہ صحیح طور پر سیکھنا ہے۔ ہاں، اگر غلط تلفظ کے ساتھ بھی قرآن مجید ادا کیا گیا تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر غلط تلفظ ہو گئے تو معنی بھی بدل جائے گا، کچھ معنی فاسد بھی ہو جائیں گے، اور کچھ معنی ایسے ہو جائیں گے کہ جو شریعت میں بالکل جائز نہیں ہے، اور کچھ باتیں تو کفر تک پہنچ جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کو صحیح طور پر سیکھنا ضروری ہے، اور صحیح طور پر سیکھنے کے لیے تجوید کا سیکھنا ضروری ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، من لم یجود القرآن آثم، جو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھے وہ گنہگار ہے۔ گنہگار سے معنی کبیرہ گناہ کرنے والا، یہاں پہ آثم کا معنی کبیرہ گناہ۔ تو جو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھے، اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہے۔ تو قرآن مجید صحیح طور پر سیکھنا، صحیح طریقے سے پڑھنا یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر صحیح طور پر تلفظ ادا نہیں ہوئے اس کے معنی بدل جائیں گے۔ میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کروں کہ جس سے پتہ چلے گا کہ اگر صحیح طور پر قرآن مجید ادا نہیں کیا گیا تو معنی کس طرح بدل جاتے ہیں۔ ایک عربی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا قلب، کہ جو بڑے قاف سے ادا کیا جاتا ہے۔ قلب کا معنی ہوتا ہے دل، جگر، قلب کا معنی ہوتا ہے دل۔ اس کو بڑے قاف سے ادا کریں گے تو اس کا معنی ہوگا دل، اور اگر اس کو چھوٹے قاف سے قلب پڑھ دیں گے تو اس کا معنی ہو جائے گا کتا۔ تو ایک لفظ اگر صحیح تلفظ سے ادا کیا گیا تو اس کا معنی ہے دل، غلط تلفظ سے ادا کیا گیا اس کا معنی ہے کتا۔ ایسے ہی ہم نماز کے اندر رکوع کے اندر پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا بیان کرتا ہے بندہ۔ عظیم کا معنی ہوتا ہے عظمت والا، اگر ضا سے ہم ادا کریں گے عظیم کا لفظ تو اس کا معنی ہوتا ہے عظمت والا، اگر یہی لفظ اگر ہم جیم سے ادا کریں گے اور عظیم پڑھ دیں گے تو اس کا معنی ہوگا گونگا، کہ جو بول نہ سکتا اس کی زبان میں۔ ایسے ہی فاتحہ کے اندر قل شریف پڑھا جاتا ہے، ہم پڑھتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ قل یہ لفظ ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی بڑے قاف سے ادا کیا جاتا ہے۔ قل کا معنی ہوتا ہے کہو، یہ واحد کا لفظ کا معنی ہوتا ہے کہ، بول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل، اے محبوب تم فرماؤ، اے محبوب تم کہو۔ قل کا معنی ہوتا ہے کہو، یہ بڑے قاف سے ادا کریں گے تو قل کا معنی ہوتا ہے کہو، اور اگر یہ چھوٹے قاف سے قل کہہ دیں گے تو اس کا معنی ہوگا کھاؤ۔ تو یہ لفظ بڑے قاف اور چھوٹے قاف سے ادا کرنے کی وجہ سے معنی کتنا بدل جاتا ہے۔ تو خاص طور پر طلباء کو اس بات پر غور کرنا چاہیے، اگر اساتذہ صحیح تلفظ کے ساتھ سکھاتے ہیں بڑی ہی دھیان سے اور خیال سے ان باتوں کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ غلط تلفظ سے اگر قرآن مجید کے لفظ کو پڑھا گیا تو اس کے معنی کے اندر اتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ تو مخرج کی بات ہوئی۔ کچھ ایسی دوسری باتیں ہیں کہ جو قرآن مجید صحیح کرنے کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ مثلا واو، الف اور یا یہ حروف مدہ ہوتے ہیں، ان حروف کے ساتھ اگر کوئی لفظ پڑھا جائے
تو ان کو ذرا دراز کر کے پڑھا جاتا ہے. الف مدہ کے پڑھا جائے تو دراز کر کے کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. واو مدہ کے ساتھ پڑھا جائے تو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. یا مدہ کے ساتھ پڑھا جائے تو کھینچ کر پڑھا جائے. جیسے با پیش بو ہوتا ہے اور با واو پیش بھی بو ہوتا ہے، لیکن واو ساتھ آ جائے گا تو اس کو ذرا دراز کر کے کھینچ کے پڑھیں گے اور بو اس طرح پڑھیں گے. با زیر بی ہوتا ہے لیکن با یا زیر پڑھیں گے تو بی ذرا دراز کر کے پڑھیں گے. اور یہ بھی ادا کرنا ضروری ہے. اگر کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اکثر مدارس یا مکاتب کے اندر مخرج تو صحیح طور پر سکھا دیتے ہیں، لیکن یہ حروف مدہ اور غیر مدہ کی تمیز پڑھنے والوں کے اندر نہیں ہوتی. حروف مدہ اور غیر مدہ کی تمیز اکثر نہیں ہوتی ہے. الحمدللہ مدرسہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس مدرسہ کے اندر پڑھنے والے میں نے طلباء کا قرآن مجید بھی سنا ہے. وہ صحیح تلفظ کے ساتھ الحمدللہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، صحیح مخرج بھی ہوتے ہیں. اور جب یہ مدہ کی بات آتی ہے تو کہاں پہ کھینچنا کہاں پہ نہ کھینچنا، اس کی تمیز بھی الحمدللہ اس کے طلباء کو ہوتی ہے. تو حروف مدہ اور غیر مدہ کا یہ بھی خیال رکھنا چاہیے. میں آپ کو اردو کی مثال دوں، عربی میں بھی تو بہت سے ایسے الفاظ ہیں. جیسے کہ میں مثال دوں الحمدللہ رب العالمین، ہم بولتے ہیں الحمد، دال پر پیش ہے، یہاں پہ کوئی مدہ نہیں، اس کو کھینچنا ہے. الحمدللہ، للہ کے اندر ہا کے نیچے زیر ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے، مدہ نہیں ہے. پھر ہے رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. یہ پڑھنا صحیح ہوا. اگر کسی نے اس طرح پڑھا الحمدللہ رب العالمین تو یہ پڑھنا غلط ہوا، کیونکہ یہاں پہ حروف مدہ نہیں، یہاں پہ کھینچ کے نہیں پڑھا جائے گا. اردو میں مثال دوں، لفظ ہے دین. دین کا معنی ہوتا ہے دھرم، دال کے بعد یا کا لفظ ہے دی، اس کے بعد نون ہے. دین کا معنی ہوتا ہے دھرم. اگر یا کو نکال دیں اور پڑھیں دن تو کیا ہو جائے گا؟ ڈے، دیوس. اردو میں بھی اتنا فرق پڑ جاتا ہے اور عربی میں بھی اتنا فرق پڑ جاتا ہے. یہ فرق سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت ہی پیش کروں. اس کے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا کا لفظ مت بولو، وقولوا انظرنا، اور انظرنا لفظ بولو. راعنا کا لفظ مت بولو، انظرنا لفظ بولو. وللکافرین عذاب علیم، اور نہ ماننے والوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. پہلے اس آیت کے بارے میں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، حضور کے دربار کا ادب، حضور کی شان بھی بیان کر دی گئی ہے. میں مختصر طور پر آپ کو بتاتا چلوں، پھر اس کے اندر ایک تلفظ کی بھی بات ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے سامنے کوئی بیان کرتے تھے، کوئی دین کی بات سمجھاتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلیٰ الفاظ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین الفاظ صحابہ کرام کی سمجھ میں نہیں آتے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عربی تو کیسی عربی ہے، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے سامنے کچھ شریعت کی باتیں کرتے تھے، صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ رائنا، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت کیجئے، ہمارا لحاظ کیجئے. یعنی آپ کی اعلیٰ ترین زبان، آپ کی اعلیٰ ترین لینگویج یہ سمجھنے کی ہماری بساط نہیں ہے، ہمارے لیے کچھ آسانی کر دیجئے. ہم تو جاہل ہیں، ہماری طرف نظر رحمت کر دیجئے تاکہ ہم آپ کی بات سمجھ سکیں. صحابہ کرام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہنے کا یہ مقصد تھا. اب رائنا لفظ ہے، رائنا یہ دو لفظ سے مرکب ہے. اس میں ایک لفظ ہے رائی، دوسرا ہے نا. رائی
یہ فعل امر کا لفظ ہے، علماء کرام نظر کرم فرمائیں، توجہ فرمائیں، میں نے کہا وہ نظر کرم فرمائیں۔ رائی یہ فعل امر کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رعایت کرو، رعایت کرو، لحاظ کرو۔ نا یا متکلم کی ضمیر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہماری، ہماری رعایت کرو۔ یعنی صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ کا کلام ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہمارا لحاظ کیجئے، ہماری رعایت کیجئے، وہ کلام کو آسان کر دیجئے، بات کو آسان کر دیجئے۔ اب صحابہ کرام تو رائنا کا لفظ بولتے تھے، اور یہ لفظ بولنے میں صحابہ کرام کی کوئی اور نیت بالکل نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب صحابہ کرام کے دل میں بالکل مکمل تھا، لیکن یہ لفظ رائنا، اس لفظ کو لے کر یہودی مذاق اڑاتے تھے۔ اب مذاق اڑانے میں بھی دو روایت ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ رائنا کا لفظ لے کر یہودی یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو دیکھو، وہ اپنے نبی کو رائنا، ہمارے چرواہے، ہمارا چرواہا کہتے ہیں۔ اب رائنا کا معنی، رائی کا معنی ہوتا ہے چرانے والا، جانوروں کو چرانے والا، اور نا یہ متکلم کے ضمیر تو معنی ہو جائے گا رائنا، ہمارا چرواہا، ہم کو چرانے والا۔ اور دوسری ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ رائنا یہ یہودیوں کی زبان میں کوئی گالی کا لفظ تھا۔ تو رائنا کا لفظ جب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بولتے تھے، صحابہ کرام کی نیت بالکل درست تھی، لیکن اس لفظ کو لے کر یہودی مذاق اڑاتے تھے کہ مسلمان تو اپنے نبی کو رائنا کہتے ہیں، رائنا کہتے ہیں، یعنی زبان کو موڑ کر۔ اس بارے میں قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لین فی السنت، لین ایسا کچھ لفظ ہے، وطعنن فی الدین، لین بے السنتہم، لیم بے السنتہم وطعنن فی الدین، ایسا کچھ لفظ ہے، لجم بے السنتہم وطعنن فی الدین، اس طرح کا لفظ ہے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر فرمایا ہے کہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا مذاق اڑانے کے لیے اپنی زبان کو موڑ کر، اپنی زبان کو ٹیڑھی کر کے جو لفظ بولنا چاہیے تھا ویسا نہیں بولتے تھے، اور دین کے اندر تانا زنی کرنے کے لیے اس لفظ کو بدل کر بولتے تھے۔ تو رائنا کا لفظ لے کر یہودی مذاق اڑاتے تھے۔ صحابہ کرام کی نیت مذاق اڑانے کی نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کے دربار کی یہ بے ادبی پسند نہیں آئی۔ حالانکہ صحابہ کرام کی نیت مذاق اڑانے کی نہیں تھی، بالکل درست نیت تھی، ادب کے ساتھ نیت تھی، لیکن اس رائنا لفظ کو لے کر جب یہودی مذاق اڑاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو بولنے سے ہی انکار کر دیا اور کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا کا لفظ ہی مت بولو۔ اس لفظ کو لے کر کوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کرتی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ادب ہے کہ جو لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر گستاخی کا لفظ بن جائے، کوئی اور گستاخی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لفظ بولنے سے ہی انکار فرمایا۔ اب صحابہ کرام سے فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، کہ اے ایمان والو رائنا لفظ مت بولو۔ اگر تم کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو حضور سے اس طرح کہو، وقولوا انظرنا، اور اس طرح کہو، یا رسول اللہ ہم پر نظر رحمت فرمائیے، ہم پر نظر کیجئے، ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب یہ تو ہو گیا قرآن مجید کی آیت کا شان نزول۔ اب میں اپنی بات پر آؤں، قرآن مجید صحیح سیکھنے کے بارے میں۔ اب دیکھو یہ لفظ آپ نے دیکھا رائنا، رائنا کے اندر را کے پاس الف ہے، را کو ذرا دراز کر کے کھینچا جائے گا را، اس کے بعد عین ہے، عین کے نیچے زیر کا لفظ ہے، اس کا عین کے نیچے زیر ہے تو ای پڑھا جائے گا۔ یہاں پہ عین کے پاس یا مدہ نہیں ہے تو را ای نا اس طرح نہیں پڑھا جائے گا، اس کے بعد نا کا لفظ ہے تو را اینا اس طرح لفظ ہے۔ اگر کوئی اس را اینا لفظ کو را اینا اس طرح دراز کر کے پڑھے تو معنی کتنا بدل جاتا ہے، معنی کتنا بگڑ جاتا ہے، اور یہی معنی کو لے کر یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس لفظ کو لے کر جو بیان ہوا، اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک لفظ کو غلط طریقے سے پڑھنے سے معنی کتنا بدل جاتا ہے، اور جب معنی بدل جاتا ہے تو کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی بے ادبی بھی ہو جاتی ہے۔ کبھی معنی بدل جاتا ہے تو ایسا لفظ ہو جاتا ہے کہ جس کے پڑھنے والا گنہگار بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، من لم یجود القرآن آثم، کہ جو شخص قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھنا چاہیے، قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے۔
اگر قرآن مجید کو غلط طریقے سے پڑھا گیا، اگر قرآن مجید کو غلط طریقے سے پڑھا گیا، اس کے معنی بدل جائیں گے، تلفظ بدل جائیں گے، معنی بگڑ جائیں گے، معنی فاسد ہو جائیں گے، پڑھنے والا گنہگار بھی ہوگا، اور نماز کے اندر یہ غلطی ہوگی تو جب قرآن مجید کی تلاوت ہی صحیح نہیں ہوگی تو نماز کیسے صحیح ہوگی؟ تو اگر ہم اپنی نمازوں کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم قرآن مجید سے صحیح طریقے سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں صحیح طریقے سے قرآن مجید پڑھنا ہوگا۔ یہ بات ہمیں سیکھنی پڑے گی، بھلے وقت لگے، بھلے عمر بڑی ہو گئی ہو، بھلے کچھ ہمیں وقت دینا پڑے، یہ وقت ہمیں دینا پڑے گا، یہ ٹائم ہمیں دینا پڑے گا۔ علماء کرام تو ہماری خدمت کے لیے حاضر ہی ہیں، کہیں بھی آپ چلے جائیں، بڑی عمر کے لیے، بڑی عمر کے لوگوں کے پڑھنے کے لیے بھی مدارس کھلے ہوئے ہیں۔ آپ اپنا وقت نکالیں اور اس اللہ کے کلام کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر صحیح طریقے سے کلام ادا کیا گیا تو اس کلام کی برکتیں انشاءاللہ دنیا میں بھی حاصل ہوگی اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی حاصل ہوگی۔ اللہ کے رسول میں ایک فضیلت قرآن مجید کی بتا کے میں رخصت ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، حرف کے بارے میں بات ہو رہی ہے، میں یہ نہیں کہتا، حضور فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، حضور فرماتے ہیں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو اگر کوئی شخص تلاوت کی نیت سے الف لام میم اتنا پڑھ لیتا ہے تو 3 حرف ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں الف لام میم کی مثال ہی کیوں دی؟ الحمدو لفظ کی مثال کیوں نہیں دی؟ دوسرے کوئی لفظ کی مثال کیوں نہیں دی؟ اس کا نقطہ بھی علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور حروف مقطعات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے معنی صرف اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب اس طرح ہوا، علماء کرام کے فرمانے کے مطابق اگر کوئی شخص قرآن مجید کا مطلب نہیں بھی جانتا لیکن اگر صحیح طریقے سے صرف پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے ایک ایک حرف کی وجہ سے وہ 10 نیکیوں کا ثواب پائے گا۔ تو یہ قرآن مجید کی عظمت ہے، قرآن مجید کی فضیلت ہے۔ فضیلتیں تو بہت ہیں، کبھی وقت ملا اور علماء کرام سے سماعت کرتے بھی ہوں گے، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید ہم صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے ہم وقت دیں تاکہ ہم اس کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نصیحتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو زندہ رکھے تو ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، ایمان پر موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ہمارے معزز مہمان عالم بعمل عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ و مولانا رفاقت حسین صاحب قبلہ شامی نے بہت ہی بہترین انداز میں ہمیں قرآن کو کس طرح پڑھنا چاہیے اور غلط پڑھتے ہیں تو کیا اس کی وعیدیں ہیں اور کیا اس کے نقصانات ہیں، ہم نے سب سنا۔ انشاءاللہ تعالی ہم بچوں سے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ غور و فکر سے سنیں گے، تو آپ نے سنا ہاں یا نا؟ انشاءاللہ اب دل تو نہیں توڑیں گے نا کہ اب اس سے مکھر جائیں گے یا کبھی ایسا ہوا کہ سبق یاد نہیں ہو رہا تو پڑھنے سے دل اٹھا لیں گے، نہیں، ڈٹے رہیں گے نا انشاءاللہ، اور صحیح کر کے رہیں گے انشاءاللہ، اور قرآن صحیح پڑھ کے ہی یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہوتا ہے نا ایسا کبھی کبھی کہ ہم مدنی قاعدہ پڑھ رہے ہیں یا اماں پارا پڑھ رہے ہیں، کوئی سبق ایسا آیا کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو اکتا جاتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے چھوڑ دیں، دل نہیں کہتا، لیکن آپ چھوڑ کے کیا کریں گے؟ اپنا نقصان کریں گے نا۔ لیکن اگر استقامت کے ساتھ اسٹیبل رہیں گے اس پر، انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا آپ کا صحیح ہوگا تو آپ فیضان قرآن سے بھی مالا مال ہوں گے اور صاحب قرآن کے فیضان سے بھی مالا مال ہوں گے، ہے نا؟ انشاءاللہ تو ڈٹے رہنا ہے نا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے معزز مہمان علماء کرام کو سلامت رکھے، اللہ پاک ان کی عمروں میں علموں میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی مہمان آئے
ہمارے سید مشتاق باپو صاحب قبلہ، ہمارے سید غلام مرتضیٰ باپو صاحب قبلہ، سید غلام مزمل بابا، اور ہمارے معزز مہمان مولانا رفاقت حسین صاحب قبلہ شامی، اور دیگر جتنے بھی ہمارے باہر سے آئے ہوئے مہمان، ان سب کا ہم مدرسہ امام اعظم کی طرف سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہمارا پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ صلاۃ و سلام کے لیے ہمارے غلام مزمل بابا سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاج دار حرم، شہر یار ارم تاج دار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہدایت پہ لاکھوں سلام، المدد یا پیر پیرا، المدد یا شاہ جیلا، المدد محبوب سبحان، المدد یا عبد القادر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحبك يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا تبنا إليك اللهم إنا تبنا إليك اللهم إنا تبنا إليك فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الفخر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم ثبتنا على تلاوة القرآن يا رسول الله ونظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في غير هم مغلقون خذ بأيدينا وسهل لنا أشكالنا لي خمسة عطفي بها عد الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله